آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جانوروں کی ایک بیماری ہے منہ کھر، جسے فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز بھی کہتے ہیں۔ اس میں جانور جو ہیں وہ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، چلنا پھرنا چھوڑ دیتے ہیں، دودھ کی پیداوار میں کمی آ جاتی ہے اور کھانے پینے میں جو ہے وہ ان کو مشکل آتی ہے۔ تو اس بیماری کی وجوہات بیان کریں گے اور اس کے پھیلاؤ کے طریقے کون کون سے ہیں، اور پھر اس کے علاج اور روک تھام کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے، یہ ساری باتیں آج اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جی دوستو، یہ جو منہ کھر کی بیماری ہے جسے فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز بھی کہتے ہیں، یہ جانوروں کی ایک خطرناک اور تیزی سے پھیلنے والی بیماری ہے۔ اور اس بیماری میں یہ ہوتا ہے کہ خاص طور پر جو گائے ہے، بھینس ہے، بھیڑ بکریاں ہیں یا دیگر کھر والے جو جانور ہیں، یہ ان میں بیماری پھیلتی ہے۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر منہ، کھر اور تھنوں پر زخم ہو جاتے ہیں، بخار جانور محسوس کرواتا ہے اور لنگڑاہٹ کی صورت میں جو ہے وہ جانور اپنی بیماری ظاہر کرتا ہے۔ اور اگر اب بات کریں اس بیماری کی علامات کی، تو عزیز دوستو، اس میں جو بخار ہے جانور کا وہ 104 سے 106 فارن ہائٹ تک چلا جاتا ہے۔ آپ تھرمامیٹر کے ساتھ یا ڈاکٹر کو بلا کر آپ ہر حال میں بخار جانور کا ضرور چیک کروائیں۔ اور دوسرے نمبر پر ہے کہ اس جانور کے منہ میں چھالے اور رال ٹپکنا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جانور جو ہے وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ منہ میں چھالے بن چکے ہوتے ہیں اور زخم ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو تیسری اس کی علامت ہے، اس میں کھر کے قریب زخم ہو جاتے ہیں اور سوجن جانور محسوس کرتا ہے، جس کی وجہ سے اسے چلنے پھرنے میں بھی مشکل پیش آتی ہے، جس کی وجہ سے وہ لنگڑاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے اور چلنے میں بھی اس کو دقت محسوس ہوتی ہے۔ اور جو سب سے اہم بات ہے، جو پیداواری اس کی صلاحیت ہے دودھ کی، یہ دودھ کی پیداوار میں کمی آ جاتی ہے، اور جس سے کسان کو یا فارمر کو نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو چھٹی اہم اس کی علامت ہے، اس میں کھانے پینے میں جو ہے وہ جانوروں میں مشکل آتی ہے، اور جانور جب کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ان میں کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے اور بیماریاں ان پر حملہ کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو عزیز دوستو، اس کے جو پھیلاؤ کے طریقے ہیں اس بیماری کے، کہ یہ مرض پھیلتا کیسے ہے، تو یہ اس کی ایک یہ بھی صورت ہے کہ جو بیمار جانور ہے، اس کے لعاب سے، دودھ سے، پیشاب سے یا پاخانے سے جو ہے یہ مرض دوسرے جانوروں میں منتقل ہوتی ہے، اور آلودہ چارے سے یا پانی، آپ خراب پانی پلاتے ہیں جانوروں کو، یا کھر یا ہوا کے ذریعے متاثرہ جانوروں کے ساتھ آپ قریبی رابطے سے بھی یہ بیماری پھیلتی ہے۔ اور اب اگر بات کریں کہ اس بیماری کا علاج اور روک تھام آپ نے کیسے کرنی ہے، تو عزیز دوستو، سب سے جو پہلے ہے، آپ نے ویکسین لگوانی ہے، ہر 6 ماہ بعد آپ ضرور لگوائیں، اور بیمار جانوروں کو آپ الگ جو ہے وہ رکھیں۔ متاثرہ جگہوں کو آپ جراثیم کش محلول سے لازماً دھوئیں، چارہ اور پانی صاف دیں اور جراثیم سے پاک رکھیں۔ جانوروں کو آپ نے بر وقت ویکسینیشن اور چیک اپ اپنے ویٹرنری ڈاکٹر سے ضرور کرواتے رہیں، تاکہ آپ کے جانور جو ہیں وہ محفوظ رہ سکیں۔